کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے عورت کو حکم دیا، مسلمان عورت کو، کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے، اس حمل کو، اس پریگننسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولیں نہیں ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے آج کل، کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے۔ اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی، عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے، مرد یقین کر لے گا بھائی 3 مینسز گزر گئے، عدت ختم۔ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے۔ مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے، یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولے نہیں کرے۔ مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے، ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں، اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں، جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیا لیتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ لوگ محرم میں کربلا، ربیع الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے، ہماری عملی زندگی ہے، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے، اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں، بس وہ جوشیلی تقریریں، لوگوں کو رلانا دھلانا، یہ کام رہ گیا ہے بہت سو کا، سب کا نہیں۔ اہل حق ہر دور میں رہیں گے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے۔ ہاں، خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو۔ خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا، آپ تو نہیں دینا چاہتے، اچھی بلی زندگی گزر رہی ہے، اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا، نہیں مجھے نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو، خام خواہ میں کیوں کرایا خرچہ۔ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ایک آدمی کی شادی ہوئی، دلہن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو، میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی، ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا۔ حالانکہ 6 مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر۔ تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹخنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی، کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں، میرا خرچہ کرا دیا، اب پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نئی ٹھکائی لگانی چاہیے تھی، میں نہیں کہہ رہا لیکن اس نے لگائی ٹھکائی، غلط کیا اس نے۔ تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو، میرا خرچہ واپس۔ اب کون رکھے گا ایسی صورت میں؟ چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور، تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے، بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی، اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ۔ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو پورا 2 ہاتھ 2 پاؤں کا انسان ہے، تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا، یہ سوچ کے صبر کر لو۔ پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری رپورٹ۔ تو ظلم وہاں سے ہو، مطالبہ وہاں سے ہو، تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی جو مہر دیا واپس دو۔ یہ بھی اللہ نے ان آیتوں میں حکم بیان کیا۔ ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا، آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے ڈیورس دے دی، تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر ہے۔ اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے، اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے۔ ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے، چھوڑو بھائی، لیکن حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے۔ اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو، کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو، عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے،
ہمارا معاذ اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال، جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے. اس سے بھی قرآن نے کیا کیا؟ منع کیا. اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا. ینکحنا ازواجہن، اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو، یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے. یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں، یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں دستور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا، آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی. اس کو بھی قرآن نے کیا کیا؟ بولو ختم. نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے، اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے. اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی. 40 سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو، 50 سال کی ہو، 55 سال کی ہو، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، اب 4 بچے ہیں تمہارے، 5 بچے ہیں، اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. چھوڑو بھائی، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت، بولو یہ اس کا ہیڈ ایک ہے، یہ تمہارا ہیڈ ایک نہیں ہے. جیسے کوئی 4 شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈ ایک ہے نا، آپ کا ہیڈ ایک تھوڑی ہے. یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، وہی ان کا ہیڈ ایک ہے، آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا. تو ہر ایک کی ہیڈ ایک ہم نے پالے ہوئے ہیں. وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کم عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے، وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے، یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل. اس نے یہ کیوں کر لیا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی، اللہ کی قدرت دوبارہ شادی، دوبارہ بیوہ ہو گئی. تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے، بس کرو یار 2 دفعہ بیوہ ہو گئی، اب آرام سے بیٹھو. اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، بھائی یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بیوہ پھر میں نہ مر جاؤں. تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2 دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو، 3 دفعہ نہ ہو. یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے، وہ ایک آدمی نے، ابھی چھوڑو چٹکلوں کو، ابھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں. آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے، درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے. اتنے اچھے احکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے، آگے اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا. خلا کی صورت میں لے سکتے ہو، مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے، اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے، نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے. تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی، اس کی مرضی چلے گی. اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور 2 طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے، کیونکہ آیت کا ایک شان نزول بھی ہے. ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا، تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی. طلاق ایک تھی، عدت ختم ہوئی، نکاح ختم. اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں. ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہوتے آتے ہیں، جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے. لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا. اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کی عزت کی، ان کو اپنی بہن نکاح میں دی، انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا، تو میں کیسے دوبارہ. یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو. قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو. لڑے بھی وہ خود تھے، اب جڑ بھی خود رہے ہیں. نہیں آ رہی بات. اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے، سسر صاحب بنا لیتے ہیں. میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے، میں تو نہیں واپس بھیجوں گا. بھائی دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، لچک نہیں ہے جس میں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا، میں اصول کا پکا. بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے، لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے. یہ اصول ہی غلط ہے. اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا. یہ اصول ٹھیک ہے، اس اصول پہ پکے رہو. اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے، مجھے صدقہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں. وہ چلے گئے. آپ نے دوبارہ بلایا، فرمایا ان پہ صدقہ کرو، دے دو. وہ پریشان، یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا مر رأى على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه، کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے، جائز بات ہو، کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا، کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ تو ویسے ہی حرام ہے. جائز کام، صدقہ تو جائز ہے نا، بلکہ ثواب ہے. فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے،
اس کا مائنڈ کیا ہو گیا؟ چینج. تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے, اس قسم پہ قائم بولو نہ رہے. قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا, یہ تو پاگل اور گدھے ہونے کی علامت ہے. قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا, اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے, تو اب قسم توڑو, کفارہ ادا کرو اور دے دو. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ کس کی سیرت ہے؟ نبی کی. نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے؟ لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر. گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے, ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا رویہ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے. اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, اب آپ کی رائے وہ ہے, کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض دفعہ نالج چینج نہیں ہوتی, انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے, بعد میں جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج. کوئی بات نہیں, دن میں 100 دفعہ چینج ہو جائے. ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا, بس کچھ بھی ہو جائے. اب دیکھو, ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا, آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا, تو فراڈی ہے. بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے, آپ کو نہیں, میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا. بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے. بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے, اب بھی پتا ہے نہیں ہے, لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے, اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے, تو رائے چینج کر لو. بہت مشکل ہے. اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا, 4 دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا. یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو, جیسے سبزی والے نے ٹپے لگائے تھے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں. لیکن آپ انگوٹھے نہیں, آپ مجھے پکڑ لینا, میں کہاں بھاگوں گا. وہ جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹیمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا کے دیے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو 3 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے, میں تو اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تذکرہ میرے سامنے مت کیا کرو, انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بندہ اگر 2 نمبر ہے, اسٹیمپ پیپر بکری کو کھلا دینا, کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹیمپ پیپر, عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے. سمجھتے ہو؟ لکھوایا کرو ضرور, لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بٹ ٹھیک ہے انگوٹھا, اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو, بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے, بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں, آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عدالت کہے گی دیے کیوں تھے تو پیسہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ ابے انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی؟ ہاں, لچک پیدا کرنا چاہیے. میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے, آرڈر از آرڈر, تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا تو کیا کرنا ہے. یہ گھر ہے, یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے. یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے, آپ نے بیوی کو آرڈر دیا, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا کے خود ہی کھا رہی ہے, آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں کھانے دے رہی. آپ غصے میں آئے, آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نا تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا. لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا, اس نے کہا تو کیا کر لے گا, فوراً وہ کرچلی اٹھائی, تو کیا کر لے گا, فوراً لچک پیدا کرو بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا. یہ کامیاب, یہ گھر کیا کیسے چلے گا, یہ رشتہ جوڑا رہے گا. اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے, اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا, پکوڑے تو کھا لو گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک. کامیاب آدمی ہو, ہاں ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیورس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو, ملنے دو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملے کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو ملتے پھر وہی ٹینشنیں شروع کر دیں, اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھئی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے. محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں, میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں. میری انقریب شادی ہونے والی ہے, مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں. یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں, لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں, تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا. اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے.
جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو. تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے. ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے. یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ. تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے. اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے. میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈس کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ بہت لعنتی عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں. اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے. اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے. اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری ایک 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی. کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے. بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں. تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے. ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی.
اس کی وجہ یہ ہے، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اگر شوہر بہت عرصے بعد گھر آیا ہو تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو سب کے سامنے گلے لگا سکتے ہیں؟ بھائی حیا کے خلاف ہے میاں بیوی کا سب کے سامنے ایک دوسرے کو گلے لگانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پسند کیا ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میاں بیوی کا ایسا بے تکلف ہونا پبلک پلیس میں یا سب کے سامنے یہ نامناسب حرکت ہے. ایک حیا کی تو تھوڑی سی ایسی چیز رہ گئی ہماری سوسائٹی میں، اس کو بھی ختم کر دیں گے تو بالکل ہی جو ہے سوسائٹی بے حیا بن جائے گی. تو حیا کے ثبوت کے لیے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہوتی. حیا محسوس ہونے والی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے کہ الحیاء جزء من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. مصافحہ کر سکتے ہیں سب کے سامنے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گلے ملنا سب کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے، حیا کے خلاف ہے. عبد الرحمن سہارنپور، فرض کفایہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں فرض کفایہ کا لفظ ثابت نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کسی لفظ کو ثابت کرنے کی، کیونکہ اصطلاحات جو ہے، ٹرمز جو ہے، جو ٹرمینالوجی ہے وہ تو کوئی بھی وضع کی جا سکتی ہے. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ فرض کفایہ کا جو حکم ہے وہ کہاں سے ثابت ہے. تو یہ بات شریعت سے ثابت ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جو ہر شخص پہ لازم ہے، اس کو فقہا نے فرض عین کا نام دے دیا. جیسے نماز ہر شخص پہ لازم ہے، ہر مرد پہ، ہر عورت پہ. ایک آدمی کی نماز دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی. تو ایسے فرض کو علماء نے نام دے دیا بعد میں کہ فرض عین کہا جائے گا ایسی عبادت کو جو ہر شخص نے خود کرنی ہے، دوسرا اس کی طرف سے کفایت نہیں کر سکتا. بعض عبادتیں فقہائے کرام نے دیکھی کہ ایسی ہیں کہ چند لوگ کر لیں تو باقی سب سے وہ ساقط ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو چند لوگ اگر جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو سب پہ جنازہ لازم نہیں ہے، ہاں سارے ہی چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے. تو علماء نے ایسی نماز کو یا ایسی عبادت کو فرض کفایہ کا نام دے دیا کہ بھائی چند لوگ بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو فرض کفایہ کا لفظ یا فرض عین کا لفظ تو آپ قرآن و سنت سے نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ کام تو دکھا سکتے ہیں نا، عبادت تو دکھا سکتے ہیں. تو آسانی کے لیے فقہا نے اس کو ایک نام دے دیا، وہی یہ فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. تو یہ ٹرمز بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، لیکن یہ احکام پہلے سے موجود تھے، ان کو نام دے دیا آسانی کے لیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا بھائی اپنے بھائی کو وصیت کر سکتا ہے؟ بھائی اپنے بھائی کے لیے وصیت جب کر سکتا ہے جب اس بھائی کے بیٹے نہ ہو یا والد بھی نہ ہو، یعنی وارث نہ ہو ان کا، تو وارث ہو تو وصیت کر سکتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارث، جس کو آپ کی جائیداد میں حصہ ملنا ہے نا آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. تو نارملی اگر آپ شادی شدہ ہے تو نارملی آپ کے بھائیوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی بیوی کا، آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھائی کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے 1/3 یا اس سے کم کی. لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں یا آپ میرڈ ہیں لیکن آپ کے بیٹا نہیں ہے کوئی اور باپ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وراثت پھر بھائی کو بھی جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ بھائی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ آلریڈی اس کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. تو آپ کے مرنے کے بعد جس وارث کو وراثت میں حصہ مل رہا ہو اس کے لیے دنیا میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، جس کو حصہ نہیں مل رہا ہو اس کے لیے وصیت 1/3 تک کی جا سکتی ہے. مفتی صاحب غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں غصہ کنٹرول کرنے کی دو وجہ سے غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو میڈیکلی کوئی آپ میں پرابلم چل رہی ہوتی ہے اور ایک اس کی روحانی وجہ ہے. روحانی کا مطلب آپ میں تکبر ہے یا آپ ویسے ہی کسی چیز سے پریشان ہیں. تو پھر بات پہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا شعر ہے نا، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ریگستانوں میں بھی اس کو باغ اور بہار کا مزہ آتا ہے، اور جب اندر سے دل بیابان ہو اور اس میں ہی کانٹے چبھ رہے ہوں، پریشان ہو، تو باغوں میں بھی اور گلستان میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا. تو اگر کوئی میڈیکلی ایشو ہے، نیند کی کمی ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے یا کوئی بیماری ہے تو وہ تو ڈاکٹر علاج کرے گا، اس کا نیند کی کمی کو پورا کریں. اور اگر کوئی روحانی وجہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی ڈپریشن ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور تکبر سے بھی بعض دفعہ انسان کو غصہ آتا ہے، انسان اپنی ایک ویلیو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرا یہ مقام ہے، جب اس کو وہ مقام نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن میں جاتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو بھائی تواضع پیدا کرو اپنے اندر، عاجزی پیدا کرو. عاجز لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور جو ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں وہ ٹینشن میں رہتے ہیں. تو بہت سارے اسباب ہیں. اور ایک نارملی ایک آسان سا ٹوٹکا تو یہ، جب بھی غصہ آیا کرے اور غصہ آپ غلط ناجائز غصہ جاری کریں تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لیں، کہ منت نہ مانے، کوئی نظر نہ مانے، لیکن بس یہ سزا دیں کہ میں نے جب بھی غصہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس سے بھی غصے پہ کافی کنٹرول ہو جائے گا.
مفتی صاحب ہاتھ پر کالا دھاگا، اچھا یہاں غصے کی آپ نے بات کی، ہمارے ایک دوست تھے ان کو اپنی بیوی پہ بلا وجہ بہت غصہ آتا تھا، جو جب وہ ہمارے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے اپنی اصلاح کے لیے لکھا خط میں کہ میں اپنی بیوی پہ بہت غصہ کرتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ اصلاح کے لیے ایسا کیا کریں، جب بیوی پہ غصہ کریں تو معافی مانگا کریں غصے کے بعد، تو ان کی یہ غصہ چھوٹ گیا، ان کا مجھے بڑی شرم آتی تھی بعد میں بیوی سے معافی مانگتے ہوئے، تو اس چکر میں پھر میں نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ ایسے غصے کا فائدہ کیا کہ بعد میں مجھے کو ایکسکیوز کرنا پڑے، تو یہ بھی ایک نسخہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آ گیا آپ ایکسکیوز کریں، تو بار بار کتنا ایکسکیوز کرے گا انسان نا، تو بار بار معافی مانگتے ہوئے انسان کو پھر شرم محسوس ہوتی ہے، یار بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ مجھے پھر بار بار اس پہ معافی مانگنی پڑے۔ مفتی صاحب ہاتھ پر کالا دھاگا ڈالنا چاہیے؟ نہیں ڈالنا چاہیے، کیوں ڈال رہے ہو بھائی کالا دھاگا؟ یہ انسان کے وہمی ہونے کی دلیل ہے۔ مفتی صاحب بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے، البتہ اسلامک بینک سے آپ لے سکتے ہیں۔ کیا عقیقہ اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، تو اگر اس سے نکاح کیا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر یہی بات 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہی ہو تو کتنی طلاقیں ہوں گی؟ دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے فلاں عورت سے میں نکاح کروں تو طلاق، تو پھر طلاق ہو جائے گی، اگر اس نے کہا 3 طلاق تو 3 ہو جائے گی، 2 کہا تو 2 ہو جائیں گی، 1 کہا تو 1 ہو جائے گی، اور اگر اس نے یوں کہا میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، پھر اس سینٹنس کو دوبارہ کہا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو طلاق، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ نے اس سینٹنس کو دوبارہ دہرایا ہے اس سے آپ کی نیت کیا تھی؟ دوسری طلاق کی نیت تھی یا اسی جملے کو تکرار کی نیت سے دہرا رہے تھے؟ تو اگر وہ کہتا ہے اسی جملے کو میں دہرا رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ قسم اٹھا چکا ہوں کہ اگر فلاں سے نکاح کیا تو طلاق ہے، تو پھر اسی کو اگر دہرانے کے لیے کہہ رہا تھا تو پھر ایک ہی ہوگی طلاق، کیونکہ وہ ایک ہی جملہ ہے، اس کو تاکید کے لیے دہرا رہا ہے اس کو۔ لیکن یہ بڑی پرلے درجے کی حماقت ہے اس قسم کے الفاظ زبان سے ادا کرنا۔ کچھ بے وقوف احمق لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بیٹھے بیٹھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ طلاق کا لفظ اسلام میں ہلکا لفظ نہیں ہے، تو اگر کسی نے یوں کہا کہ فلاں عورت سے میں نے نکاح کیا تو اس کو طلاق، تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس لیے انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ البتہ بعض اسلاف سے ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق میں ایسی احادیث ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، تو ان اسلاف سے صحابہ تابعین سے جو ثابت ہے نا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے نا تمہیں طلاق ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ نکاح ہی نہیں ہے، لہذا اس سے شادی کرے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طلاق کو معلق کر دیتا ہے وہ کہ اگر میں نے نکاح کیا، نکاح سے معلق کر دیا اس نے، تم سے نکاح کیا تو طلاق، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ وہ نکاح سے پہلے تھوڑی طلاق دے رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے جب نکاح کروں گا تو اس وقت طلاق تم کو، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کے بعد طلاق واقع ہو رہی ہے۔ تو وہ جو اسلاف سے ثابت ہے نا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اجنبی عورت کو کوئی کہتا ہے تمہیں 3 طلاقیں، تمہیں 10 طلاقیں، تو وہ بیوی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ لہذا وہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یوں کہا کہ نکاح کیا تو طلاق، تو پھر ہو جائے گی، کیونکہ نکاح سے معلق کر دیا، تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہوگی، تو وہ تو اس کی بیوی ہے، تو ہو جائے گی طلاق۔ عاشق رسول کہنے میں کوئی حرج ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محب رسول کہنا چاہیے، عاشق رسول نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں عشق کا جو لفظ ہے نا یہ ایسی محبت میں استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کا عنصر ہو، تبھی معشوقہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کو عشق ہو، یعنی اس کو جو ہے وہ آپ کے جنسی جذبات بھڑک رہے ہوں، اسی کو معشوقہ کہا جاتا ہے۔ عشق معشوقی کہتے ہیں نا، تو شاعری میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کی نبی کی محبت کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عشق ایک شہوانی محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول کے لیے تو محبت انسان کی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کے لیے پاکیزہ محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، تو عشق ایک نامحرم کی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شہوت کے جذبات ہو۔ لیکن دیگر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم مجازن یہ لفظ اللہ رسول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو آپ مستعار لے لیتے ہیں، عاریتاً لے لیتے ہیں، جیسے آپ کسی بہادر آدمی کو شیر کہتے ہیں، تو شیر اس معنی میں نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور جناب اس کے وہ گوشت کھاتا ہے اور کچا گوشت کھا لیتا ہے، نہ، بلکہ صرف بہادری جس میں پائی جائے گی نا، بہادری، تو بہادری کی وجہ سے شیر کا لفظ مستعار لے کر اس شخص پر منطبق کیا جاتا ہے۔ تو مراد صرف بہادری میں شیر سے تشبیہ دینا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں شیر سے تشبیہ مقصد نہیں ہوتی۔ تو عشق کا لفظ جب اللہ رسول کے لیے استعمال جن لوگوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں ہماری نیت اس میں شہوت کا تو ظاہر تصور نہیں ہو سکتا، یہاں پہ صرف ایک محبت میں مبالغے کے لیے، کیونکہ عاشق کو جب معشوقہ سے محبت ہوتی ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، تو صرف یہ لفظ محبت کی کثرت کو بتانے کے لیے، یعنی بے تحاشا محبت جب جتانا چاہتے ہیں ہم کسی کے لیے تو اس کے لیے عشق کا لفظ ادھار لے لیتے ہیں اور عشق کا لفظ وہاں منطبق کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے باپ سے عشق ہے،
مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، مجھے اپنی بہن سے عشق ہے، تو مطلب یہ وہ والا عشق نہیں ہوتا، مطلب بے تحاشا محبت ہے، جذباتی محبت ہے۔ تو اس معنی میں اللہ رسول کے لیے بھی بعض لوگ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو لغت جو ہے نا اس میں بڑا توسع ہوتا ہے، لغت میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی لفظ کسی زبان میں دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو جائے اور اس میں پھر غلط مفہوم نہ لیا جاتا ہو تو وہ جائز ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی دکھاؤ کہاں قرآن و حدیث میں اللہ رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بھائی لغت کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، تو لغت جو ہے نا خود ہی اہل عرف متعین کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ اور رسول کے لیے عشق کا لفظ بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کی نیت بھی اس میں وہ شہوانی محبت کی ہوتی نہیں ہے، بلکہ جذباتی محبت مراد ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہے اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک چیز کا استعمال اگر شائع ہو جائے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لغت کے لیے قرآن و سنت کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ افضل بہرحال یہی ہے کہ اللہ رسول کے لیے جو لفظ محبت کا قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسی پہ اکتفا کیا جائے۔ تو کیوں اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کیے جائیں؟ تو محبت ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ لہذا افضل یہی ہے کہ عاشق رسول کے بجائے محب رسول کا لفظ استعمال کیا جائے۔ میرا خیال ہے اس کے افضل ہونے میں شاید دو رائے نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھتے ہوئے جائے نماز کے آگے کچھ رکھنا تاکہ لوگ آگے سے گزر سکیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہ صرف صحیح ہے بلکہ سنت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے عام طور پہ سترا رکھا کرتے تھے۔ تو جائے نماز کے آگے اگر کسی کے آگے سے گزرنے کی جگہ ہے تو پھر سترا رکھ لیں تاکہ وہ آگے سے کوئی گزرے تو آپ کی نماز خراب نہ ہو۔ کیا عورتوں کا بازار میں دکانداروں سے بارگیننگ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں گھر کے باہر کے کام اللہ نے مردوں کے ذمہ لگائے ہیں، عورت کی اصل ذمہ داری گھر سنبھالنا ہے۔ آج ہم لوگ مغربیوں کو، اہل مغرب کو فالو کرتے کرتے نا فطرت سے ہی ہٹ گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی گھر سے باہر، مرد بھی گھر سے باہر، سارے مردوں والے کام بھی عورتیں کر رہی ہیں اور عورتوں والے کام بھی مرد کر رہے ہیں، تو ان کا تو فیملی سسٹم ہی تباہ ہو گیا۔ تو قرآن کی صاف آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کو اللہ نے کہا گھروں میں قرار پکڑو، شاپنگ کرنا، خریداری کرنا یہ مردوں کے کام ہے۔ بہرحال کسی ضرورت سے خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شاپنگ کرنا عورت کے لیے حرام ناجائز ہے، لیکن یہ اصل وظیفہ مردوں کا ہے۔ عورت کا کام ہے گھر کو سنبھالے، وہ یہی فطری زندگی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک چلی آ رہی تھی۔ اب اس فطرت کو سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، تو کوئی ضرورت سے اگر خاتون شاپنگ کر رہی ہے تو ایک الگ بات ہے، جائز ہے پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اس دوران ظاہر ہے جب عورت شاپنگ کرے گی تو بارگیننگ بھی کرے گی نا، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو قیمت اس نے بتا دی وہ دے کے چلی آئی۔ تو یہ تو دکاندار تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، مہنگی مہنگی چیزیں اپنی چیز کو جو ہے نا اس کی مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ بیچیں گے جو دکاندار ہے۔ تو اس لیے عورت جب خریداری کے لیے کسی ضرورت سے نکلی ہے تو پھر بارگیننگ بھی کر سکتی ہے تاکہ جو ہے وہ قیمت اس کی کم ہو اور اس کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، میری بڑی بہن کا رشتہ ہوا ہے اور لڑکے والے منگنی کا کہہ رہے ہیں، جبکہ میری معلومات کے مطابق اسلام میں منگنی کی رسم نہیں ہے۔ میں نے اپنی امی کو سمجھایا مگر وہ لڑکے والوں کو کچھ کہنے سے ڈر رہی ہے اور کچھ جمع پونجی اور قرض کی رقم سے منگنی کی تیاری کر رہے ہیں، اس بارے میں مشورہ دیں۔ بالکل غیر شرعی رسم ہے منگنی، صحابہ کے دور میں اس کا نہ کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف ہے۔ منگنی کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، خطبہ کا لفظ ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا۔ تو اس لیے منگنی کی رسم کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے، اس پہ میں بھی جاؤں گا۔ تو وہ سائیڈ ایفیکٹ ہی اس کی علامت ہے، اس کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو مجبوری ہوتی ہے، وہ اگر لڑکے والوں کو بولے کہ منگنی نہیں کرنی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی شدید مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، کیونکہ ایسا صریح حرام تو نہیں ہے، اس کو ناجائز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور شریعت ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی ہے۔ نکاح کو آسان بنائے شریعت نے، بھائی نکاح کا پیغام بھیجو، قبول ہو جائے تو نکاح کرو، نہیں ہو جائے تو مسترد کر دو۔ یہ منگنی کا بیچ میں یہ کیا کانسیپٹ نکال لیا ہے؟ تو یہ خام خام ایک فضول سی چیز بیچ میں نکال دی ہے۔ تو لیکن بہرحال اب بیٹیوں کے رشتے آج کل بڑے مشکل ہو گئے ہیں، اور لڑکی والے زیادہ نخرے دکھائیں تو پھر لڑکے رشتہ توڑ دیتے ہیں، تو باپ کی امی کو مسائل ہوں گے آپ کی بہن کے لیے۔ تو اگر امی یہ سمجھتی ہیں کہ لڑکے والوں کو ہم نے کچھ بول دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو کے رشتہ ہی توڑ دیں، تو پھر مجبوری ہے، پھر لڑکے والوں ہی کو گناہ ہوگا اس کا، انشاءاللہ آپ کی والدہ کو گناہ نہیں ہوگا۔ وظائف کی منت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسی منت جو لاکھوں میں مان لی ہو۔ دیکھو وظیفے کی منت، کون سا وظیفہ ہے جس کی منت مانی ہے؟ ہر وظیفے کی منت پوری کرنا لازم نہیں ہے، تو منت کے لیے ضروری ہے کہ جو منت مانی ہے وہ عبادت مقصودہ کی ہو اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہو۔ تو جب تک مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون سا وظیفہ ہے جس کی انہوں نے آپ نے منت مانی ہے، تو اس وقت تک اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ درود شریف کی منت مانی ہے وہ پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کا حکم کو
اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے ہم نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یعنی عبادت کہتے ہیں غلامی. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو. تو یہ امر تعبدی ہے، تو ہم نے اللہ کے آرڈر پورا کرنا ہے، لہذا ہم نے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے. تو اور زندگی میں ایک دفعہ درود بھیجنا فرض بھی ہے اس آیت کی روشنی میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق اس میں بڑا اختلاف ہے کہ درود شریف کی نظر بھی منعقد ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ کلمات ہیں تسبیح کے جن کی نظر منعقد ہوتی ہے، کچھ کلمات ہیں جن کی نظر منعقد نہیں ہوتی. تو آپ اسپیسیفک جو وظیفہ آپ نے جس کی منت مانی تھی وہ لکھ کے بھیجیں تو میں بتا سکوں گا کہ اس کی منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. آرام کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی آرام جیسے چاہو کرو، البتہ سونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پہ لیٹیں، اور بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو حدیث میں آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی وضو کیا کرتے تھے، باوضو ہو کے لیٹیں زیادہ بہتر ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹیں. یعنی ابتدا میں دائیں کروٹ ہو، پھر تو رات کو ظاہر ہے آپ کبھی لیفٹ کروٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شروع دائیں کروٹ سے کریں. اور اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھ لیں، یا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہے، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے جی سونے کا. میرے ابو کی خالہ اور پھپھی میرے لیے کیا محرم ہے؟ جی محرم ہے. ابو کی خالہ بھی آپ کی خالہ ہی کہلائیں گی، آپ کے ابو کی پھپھو بھی آپ کی ہی پھپھو کہلائیں گی. نانی پھپھو، دادی پھپھو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور ابو کی خالہ کو دادی خالہ کہہ سکتے ہیں. امی کی خالہ کو آپ نانی خالہ کہہ لیں، اور امی کی پھپھی کو آپ نانی پھپھی کہہ لیں. باقی یہ کہ سب محرم ہی ہے. میری آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے 2 دن پہلے، تو ڈاکٹر نے مجھے آنکھوں کو پانی سے بچانے کا کہا ہے. میں وضو اور فرض غسل کیسے کروں؟ ڈاکٹر نے نہانے سے بھی منع کیا ہے. اگر صرف پانی آنکھوں پہ ہے تو پھر بھائی اس میں یہ کہ جسم کے نیچے کا حصہ دھو لیں آپ، اور آنکھوں پہ کوئی پلاسٹک اس طرح سے باندھ کے پانی بہا لیں سر کے اوپر، تاکہ آنکھوں کے اندر پانی نہ جائے. پلاسٹک جبکہ جن کے بھی زخم ہوتا ہے تو ان کو یہی کہا جاتا ہے اوپر کوئی پلاسٹک کی شاپر چڑھا لیں اور اس پہ پانی بہا دیں. تو یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر جو ہے یہاں سے نیچے دھو لیں، اوپر نہ دھوئیں آپ. تو جس حد تک دھو سکتے ہیں وہ دھونا واجب ہے. جو نہیں دھو سکتے، کسی بھی ہیلے اور تدبیر سے بھی نہیں دھو سکتے، تو وہاں پہ گیلے ہاتھ کا مسح کر لیں، مجبوری میں شرعاً اتنا جائز ہے. اویس آفتاب کراچی سے، اگر میں نماز میں وسوسے آئیں یا ٹینشن ہو تو کیا کریں؟ میں چاہتا ہوں کہ نماز میں صرف اللہ کی طرف دھیان رہے اور وسوسے نہ آئے. دیکھو جو آپ چاہتے ہیں ضروری کہ وہ ہو بھی جائے. بہت ساری چیزیں آپ ہو سکتا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، لیکن نہیں کر پائیں گے اتنے آرام سے. تو چاہتے ہیں انسان کی پوری، آپ چاہتے ہوں گے کہ میری 1 کروڑ آمدن ہو جائے، تو ہوتی ہے کسی کی 1 کروڑ آمدن، ہر آدمی کی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ نہیں جو چاہتے ہیں وہی ہو جائے. تو نماز میں ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہو، خشوع خضوع ہو. کسی کی چاہت اللہ پوری کر دیتے ہیں، کسی کی پوری نہیں کرتے. تو آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا. آپ نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، بس لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی عبادت کرنا ہم پر لازم ہے. تو جیسے اللہ نے کہا ویسے عبادت کریں گے تو اللہ اسی طرح قبول بھی کرے گا. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر لیں. باقی وسوسوں کو زیادہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے تو وسوسے اور آتے ہیں، کم نہیں ہوتے اس سے. رومان صاحب انڈیا سے، ہمارے ہاں فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر ہوٹل جائیں تو قیمت کم ہوتی ہے. کیا ہم کھانا ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں؟ زائد قیمت رشوت کے حکم میں تو نہیں آئے گی؟ نہیں بھائی، رشوت کے حکم میں کیوں آئے گی؟ فوڈ ایپس میں کھانے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، ہوٹل جائیں تو کم ہوتی ہے، تو کیوں زیادہ قیمت دے رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایپ سے آرڈر کر سکتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن والے اپنا کمیشن رکھ رہے ہوں گے نا، تو ٹھیک ہے، جائز ہے. میں نے نامحرم کو دھوکہ دے کر اس کا پیسہ کھا لیا، اس کا کفارہ بتائیں. بھائی محرم کا کھایا ہو یا نامحرم کا کھایا ہو، پیسہ تو کھا لیا نا، تو کفارہ یہی ہے کہ پیسے واپس دیں اس کو، کسی بھی نام سے دے دیں، گفٹ اور ہدیے کے نام سے دے دیں. مقصد اس تک پیسہ لوٹانا ہے، وہ آپ کو لوٹانا پڑے گا. مفتی صاحب، جیسے اسلام اللہ کی طرف سے ہے تو یہودیت اور عیسائیت بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اسلام ہی کیوں قابل قبول ہے، یہودیت اور عیسائیت قابل قبول کیوں نہیں؟ یہ تینوں مذہب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام. لیکن اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہودیوں نے یہودی مذہب میں تحریف کی ہے، عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں، عیسائی کتابوں میں تحریف کی ہے، وہ اپنے اصل مذہب پہ قائم نہیں ہے. تبھی ان مذہبوں کو منسوخ کر کے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تاکہ جو تورات اور انجیل کی جو اوریجنل تعلیمات ہیں وہ زندہ ہوں. ان میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان ہے بشمول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وہ منسوخ شدہ مذہب ہیں تو ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہی ہے. تو جب تک اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن جب اسلام آ گیا ہے تو نبی کی نبوت تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. ارسلت الی کافۃ للناس،
آپ نے فرمایا مجھے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، تو اس لیے اب آپ کی نبوت پہ ایمان لانا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ صحیح حدیث میں نبی نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہو تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، اور میری اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کو فالو کریں گے۔ اگر کوئی اہل کتاب اسلام قبول کرے تو کیا وہ اپنا مذہب مکمل طور پر چھوڑ دے گا؟ جی ہاں، اس کو مکمل اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسلام میں بہت ساری چیزیں اس کے مذہب کے مطابق ہیں، تو مکمل چھوڑنے کا مطلب وہ بالکل برات کا اعلان کر دے۔ باقی بہت ساری چیزیں اسلام جو عیسائیت میں صحیح چیزیں تھیں اسلام نے ان کو باقی رکھا ہے، جیسے عقیدہ توحید جو اسلام کا اصل، عیسائیت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ تو عقیدہ توحید ہے، تو اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی اوریجنل تعلیمات تو اسلام ہی بتاتا ہے۔ مفتی صاحب جو دعائیں عربی میں ہیں ہم ان کو عربی میں ہی کیوں پڑھتے ہیں جبکہ ان کا ترجمہ ہماری زبان میں ہو سکتا ہے؟ تبرکن پڑھتے ہیں تاکہ جو قرآن و سنت میں جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعاؤں کے الفاظ جو ہے ہم وہی ورڈنگ ہمارے زبان سے نکلے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، تو برکت کے لیے۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دعا کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ دعا مانگنے میں آپ کو مزہ آئے، دل لگے اور آپ کو پتہ تو چلے کیا مانگ رہا ہوں، اس لیے ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ اور جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر وہ اپنے الفاظ میں دعا مانگا کرے۔ چھرے والی بندوق سے شکار کرنے سے اگر پرندہ فوراً مر جائے تو ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ نہیں، مر جائے تو پھر مرنے کے بعد ذبح کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ باقی چھرے والی بندوق یعنی آگے اگر اس بندوق کے بلیڈ ہے اور اس طرح کوئی چیز نکل کے جا رہی ہے جس میں دھار ہے، تو وہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا اور وہ دھار جا کے لگی ہے اس کے، تو پھر اگر وہ جانور مر بھی جائے اور آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہ ملے تو بھی حلال ہے۔ اسی طرح وہ گولی جس کی آگے بہت باریک نوک ہوتی ہے، باریک نوک ہو جو ایسے جو ہے نا چبھنے والی نوک ہو، تو اس گولی کا شکار بھی حلال ہے۔ لیکن اگر گولی جو نارمل جیسے کلاشن کوف کی یا ٹی ٹی وغیرہ کی گولی یہ آگے سے گول ہوتی ہے تو اس سے اگر جانور مارا تو ذبح کیے بغیر حلال نہیں ہوگا، اگر وہ گولی سے ہی مر گیا تو پھر حلال نہیں ہے۔ کیا پرندوں کو پنجروں میں قید کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہوتا، اگر کیونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں اس پنجرے میں، جانور بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بلا وجہ جانوروں کو قید کرنا کوئی اچھا کام ہے نہیں۔ کوئی آپ کا اگر اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، یا پل جاتے ہیں وہ جانور جس سے آپ مانوس ہوتے ہو تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تنگ کرنے کے لیے جانوروں کو پنجروں میں قید کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ شاہ جمال انصاری انڈیا سے، کیا دیور بیوہ بھابھی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے سکتا ہے؟ جی، اگر وہ بھابھی غریب ہے تو دے سکتا ہے۔ اگر بیوی سے زنا ہو جائے تو اس کا شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، ہے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے شادی شدہ مرد یا عورت کا زنا کرنا۔ میرے 6 مہینے کے بچے نے میرے کپڑوں پر پیشاب کر دیا اور میں نے بھول کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں جی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ کیا مرد لمبے بال رکھ کر پونی باندھ سکتے ہیں؟ جی، باندھ سکتے ہیں۔ غیر مسلم کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عشاء کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ مزمل پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کے الگ سے فضیلت کی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ویسے ہی کوئی پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب، ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کچھ نوجوان جا کر قبر کھودتے ہیں، اس میں ہماری جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کو دوبارہ کیسے ادا کیا جائے؟ اور قبر کھودتے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں تو ہم اس کی قضا پڑھ لیتے ہیں۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ دوسرے کی قبر کھودتے ہوئے اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو بھائی؟ اپنی جہنم کیوں کھود رہے ہو آپ؟ جمعے کی نماز بھی آپ پر واجب ہے، وہ پڑھنی پڑے گی، اور ظہر عصر کی نماز بھی لازم ہے۔ جنازے میں یا تجہیز و تکفین میں نمازیں قضا کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور قبر کھودتے ہوئے نماز قضا ہونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ وضو کر کے جاؤ یا وہیں پانی بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، قبر کھودنے کے دوران نماز کا ٹائم آئے تو وہیں جماعت سے نماز پڑھو، ظہر پڑھو، پھر عصر کے ٹائم پہ عصر پڑھو، تو قضا کیوں ہو رہی ہے؟ کبیرہ گناہ اسلام میں، خوب سمجھ لو، فرض نماز قضا کرنا۔ مفتی صاحب، ہمارے یہاں انڈیا میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں سے تعلقات بنا رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ریکارڈ کرائیں، جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ مقولہ ہے نا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو۔ کسی مسلم عورت کا کسی غیر مسلم مرد سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ زنا ہے۔ تو بدکاری پہ نکاح کا لیبل لگانا، اس میں تو کفر کا خطرہ ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ اسلام کی ایک قسم کی اہانت بھی ہے، توہین بھی ہے۔ تو آخرت کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ باقی غیر مسلموں سے ہمیں حکم ہے کہ ہم نارملی اچھا سلوک کریں، لیکن شریعت کی ایک باؤنڈری ہے بھائی، نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح مسلم کا مسلم ہی سے ہوگا، مسلم لڑکی کا مسلم مرد ہی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب، میں نے اپنے بچے کی پیدائش پر اس کے دونوں کانوں میں اذان دے دی، اقامت نہیں دی، اب 18 مہینے گزر چکے ہیں، اب اس غلطی کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا؟ بس وہ جو دوسرے کان میں اذان دی وہ اقامت ہی سمجھی جائے گی۔ اب
احتیاط اسی میں کہ آپ دوسرے کان میں اقامت دے دیں، کوئی بات نہیں ہے، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ ہی اضافہ کرنے ہیں نا، تو احتیاط ہے اس میں، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ سنت پوری ہو جائے گی اس سے۔ میرے 6 مہینے، اچھا یہ ہو چکا ہے۔ اگر نماز میں سورت بھول جائیں اور پھر دوسری سورت شروع کر دیں تو نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی صحیح۔ میری والدہ کو ہر جگہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، 12 سال ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خیر کرے۔ کیوں نظر آتا ہے بھائی؟ کیا بار بار بعض دفعہ دماغ میں وہ تصور بٹھا لیتی ہوں گی، اس لیے وہ تصور جم جاتا ہے دماغ میں؟ تو باقی یہ کہ اگر کوئی ایب نارملٹی نہیں ہے والدہ کی دیگر ایکٹیویٹیز میں تو پھر ٹھیک ہے، آنے دیں، اچھی بات ہے۔ اور اگر زندگی کی باقی چیزوں میں بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا کچھ ایب نارملٹی کی طرف والدہ کی کیفیت جا رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ غسل جنابت میں اگر بالوں میں تیل لگا ہو تو کیا شیمپو کرنا ضروری ہوگا تاکہ تیل ہٹ جائے؟ نہیں جی، تیل کے اوپر بھی پانی بہانا دینا کافی ہے، شیمپو ضروری نہیں ہے۔ اخشید علی حیدرآباد انڈیا سے، اگر کوئی جعلی ڈگری پر نوکری کر رہا ہو تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ جی کمائی کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، اس کام سے ہے جو کام آپ کر، اگر کام ذمہ داری سے پورا کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ حلال ہے۔ باقی جعلی ڈگری بنوانا ایک الگ ناجائز کام ہے، دھوکہ ہے، لیکن اس کا تنخواہ سے تعلق نہیں ہے۔ تنخواہ کا تعلق آپ کے کام سے ہے، جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ اگر دل جمی سے کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کی آمدن حلال ہے۔ میت پر کچھ عرصے بعد دوسری میت دفن کرنا کیسا ہے؟ جی جائز ہے، اگر اس پرانی میت کے اثرات ختم ہو جائیں تو۔ عام نارمل جو ہے نا زمین میں، جو نارمل زمین ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا علاقہ نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر والی زمین، اور بہت زیادہ نمکیات بھی زمین میں نہ ہو، تو نارمل جو زمین ہے اس میں 10 سال میں میت ختم ہو جاتی ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 10 سال کے بعد اسی قبر میں دوسری میت کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر میں جزا سزا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ قبر میں جزا سزا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو نیک آدمی کی قبر ہے وہ کھول دی جاتی ہے، یہ برزخی قبر ہے جس کا محل یہی مادی قبر ہے، تو ہمیں ایسے نظر نہیں آئے گا کہ قبر کھلی ہوئی ہے، بالکل ایسے میت پہ حالات گزرتے ہیں جیسے کوئی سوتا ہوا شخص ہوتا ہے۔ اب سو تو اسی بستر پہ رہا ہے، حالات تو اسی بستر پہ ہیں، لیکن وہ عالم خواب میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہم اس مادی قبر میں مردے کو دفناتے ہیں تو اسی مادی قبر میں اللہ اس کے لیے برزخی قبر بنا دیتے ہیں، تو وہ کشادہ بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال والے ہیں اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اگر وہ برے اعمال والا ہے تو وہ بھیجتی ہے اس کو، ہڈیاں پسلیاں اس کی جو ہے وہ دبوچتی ہیں، اور جہنم کی آگ کے اثرات اس قبر میں آتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرعونیوں کے بارے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ صبح و شام فرعون کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، یہ قبر کا عذاب ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں جاب کرتی ہوں اور میرے 2 بچے ہیں جن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، اور میرے شوہر اپنی جگہ سے خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتے اور مجھے ذہنی طور پر پریشان بھی کرتے ہیں، ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ جاب کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ ہے۔ شوہر کو چاہیے جاب کرے، بیگم کو چاہیے گھر میں رہے۔ تو پھر اگر شوہر تھکے ہوئے ہوں اور بیگم سے پانی مانگے تو بیگم پانی بھی پلائے گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا ہے، جاب کر رہا ہے۔ اب کام ہی الٹا ہو رہا ہے، بیگم جاب کر رہی ہے، شوہر گھر میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہر ہے بیگم جب جاب کر کے تھکی ہوئی آئے گی تو گھر کے کام بھی کرے، باہر کے کام بھی کرے، تو یہ تو پھر ظلم ہے نا عورت پہ۔ تو آپ کے گھر کا سسٹم ہی صحیح نہیں چل رہا، تو اس لیے ساری چیزیں پھر الٹی چل رہی ہیں۔ سسٹم کو صحیح کر دیں، اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو ختم کر دیں، سسٹم کے تحت لے آئیں اس کو۔ تو پھر مجھے امید ہے کہ پھر جب یا تو شوہر خود اس کے پانی پی لے گا یا آپ کو کہے گا تو آپ کے لیے پلانا آسان ہوگا، کیونکہ آپ تھکی بھی نہیں ہوں گی بہت زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے گھر کے باہر کے کام بھی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام بھی عورتیں، تو وہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ ایک طرح کے کام عورت کر سکتی ہے، تو سسٹم کے بجائے اس کو سسٹم کے تحت لے کر آئیں تو پھر صحیح ہو جائے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ باقی شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے؟ تو میں تو یہ کہوں گا جب تک میاں ہے تو میاں کو ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ اگر وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، بیسک نان نفقہ ہی نہیں اٹھا رہا آپ کا، بیسک ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، اور جاب بھی آپ کر رہی ہیں، گھر کے کام بھی آپ کر رہی ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے صرف پیڑے کھا رہا ہے، اور جبکہ وہ کر سکتا ہے جاب بھی، تو خالی پیڑے ہی کھا رہا ہے، تو پھر آپ اس شوہر سے علیحدگی مانگ سکتی ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر لیس ہونے کے بعد ایسا نہ اس سے بڑی آزمائش میں پڑ جائیں آپ۔ اگر بچے بہت زیادہ ضد کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ضد کو پورا نہ کریں تاکہ ضد کرنے کے عادی نہ ہو۔ بچے جب ضد کرتے ہیں آپ ان کی ضد کو پورا کرتے رہیں تو ضدی بن جاتے ہیں، تو کچھ باتیں ان کی مان لیں، کچھ بولے نہیں ہے، روتے رہو تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی انشاءاللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی بہت بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر سنانی چاہیے، اگر خود بیمار ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے علم میں کوئی ایسی صحیح حدیث ہے نہیں کہ وہ بیمار ہو تو سورہ یاسین پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ تو باقی بطور رقیہ آپ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود بیمار ہو تو بھی سورہ یاسین پڑھ لیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔
سورہ فاتحہ کے بارے میں تو حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب علاج ہے، یہ تو بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ محمد عرفان یو پی سے، میرے والدین فالتو کام بہت کرتے ہیں جس سے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں انہیں منع کرتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتے ہیں، ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جب گالیاں آپ کو پسند نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے والدین گالیاں دیں، یا نہ ٹوکیں آپ والدین کو، جو فالتو کام کر رہے ہیں تو آپ کرنے دیں۔